جب حضور کی محفل میں تو آتا ہے تو یہاں آنے کے بعد اس عقیدے کے ساتھ بیٹھو، اعلیٰ حضرت کی زبانی کہو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا جانے والے میرے پیر تاج الشریعہ نے دنیا والوں سے یہ کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے۔ جب انسان نبی کے لیے جیتا ہے، جب انسان نبی کے لیے مرتا ہے، تو پھر میرا پیر تاج الشریعہ دنیا والوں سے کہتا ہے کہ مدینے والے آقا اتنے کریم ہے کہ میرا پیر کہتا ہے جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ مدرسہ مجمع البحرین تجوید القرآن کے شامیانے کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، 3 بچوں کی دستار ہونی ہے، جن بچوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے ان بچوں کے سروں پہ آج دستار ہونی ہے۔ علم اپنے آپ میں ایک بے مثال ہے۔ آپ اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں کہ آج سے غالباً 10 ماہ پہلے اس زمین کا وہ شہزادہ، یہ زمین کا وہ شخص جس کے وصال پر پورے ہندوستان کے سنی لوگوں نے آنسو بہایا تھا، وہ کوئی اور دوسری ذات نہیں تھی بلکہ آپ کے علاقے کی حضرت علامہ مفتی عبید الرحمن صاحب قبلہ مجمع البحرین کی ذات تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو لوگ سامنے کھڑے ہیں اگر بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی، اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہند کے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ 2004 میں گجرات کی زمین سے ایک شاعر نے کہا تھا لاشوں پہ سیاست کا چلن دیکھ رہا ہوں، جلادوں کے نرغے میں وطن دیکھ رہا ہوں، آواز تو انصاف کو انصاف کہا ہے، جلتی ہوئی ماں بیٹی بہن دیکھ رہا ہوں۔ صاحب ایک چیز بتائیے کہ آج مدرسہ مجمع البحرین تجوید القرآن کے شامیانے کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، اس کانفرنس میں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پر علماء کی تقریر سننی ہے، آل رسول کی آمد ہونے والی ہے، ان کے چہرے زیبا کی زیارت ہمیں کرنی ہے، ہمیں دین سیکھنا ہے، اسلام کی باتیں ہمیں سننی ہے۔ حضرت طاہر رضا آئیں گے، ہم نعت سنیں گے، ہمارے بچے جو گانا گنگناتے ہیں نعت سننے کے بعد، اب ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہماری سماج کی عورتیں، ہماری سماج کی لڑکیاں اب گانا نہیں گائے گی بلکہ نعت مصطفیٰ سننے کے بعد گانا چھوڑ دے گا اور نبی کی نعت پڑھنا اسٹارٹ کر دے گا۔ اس لیے تو آئے ہے میری بہنیں، خدا را آپ شور و گل نہ کرے، کم سے کم یہاں آئی ہے تو اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، کنیزان فاطمہ بن کر کے بیٹھے، جو باتیں علماء کی زبان سے نکلیں ان باتوں پہ آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، ایک آل رسول کی چہرے کی آپ زیارت کریں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مفتی عبید الرحمن صاحب قبلہ جب وصال کیے تو پورے ہندوستان کے مدارس اسلامیہ میں قرآن خوانی ہوئی، عالم دین رویا، مفتی صاحب روئے، مشائخین روئے، پیر حضرات روئے۔ کون مفتی عبید الرحمن ہے؟ لوگوں علم کی بنیاد پہ انسان کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے، یہی مفتی عبید الرحمن کی ذات تھی۔ قسم خدا کی یہ مفتی عبید الرحمن اگر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے آتے پہنچتے، آپ کا قدم جیسے ہی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے گراؤنڈ کے اندر پہنچ جاتا تو سارے اسٹاف آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، تمام طلبہ کھڑے ہو جاتے، یہی کہتے کہ دیکھو بہار کی سرزمین سے مجمع البحرین کی آمد ہو گئی ہے۔ علم کی بنیاد پہ انسان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے۔ جس خانقاہ رشیدیہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، خانقاہ اشرفیہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، خانقاہ رضویہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں،
میں ببانگ دوحل اکثر اسٹیجوں میں یہ بولتا ہوں کہ خانقاہ رشیدیہ وہ خانقاہ ہے، خانقاہ رشیدیہ کی کرامت کا نام علامہ ارشد القادری کی ذات ہے۔ لوگوں ذرا ذہن کو حاضر کرے، سارے لوگ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔ سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں۔ جو ہاتھ حضور کے نام پہ اڑتا ہے وہ ہاتھ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اور ہاتھ اٹھائیں اور اعلیٰ حضرت کی زبانی کہے آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی ہے، یا رسول اللہ لنگر اٹھا دیے ہے۔ اس نیت سے نوجوانوں اس جلسے میں آپ آیا کرے۔ ایک اگر آپ وضو کر کے نہیں آتے ہیں تو جلسہ میں وضو کر کے آ کر کے آپ بیٹھا کرے، اس لیے کہ آپ حضور کی محفل میں بیٹھتے ہیں۔ جس حضور کے صدقے اللہ نے آپ کو ہمیں پیدا کیا، اللہ نے جس حضور کے صدقے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اللہ نے جس حضور کے صدقے اس آسمان کو آپ کے لیے ہمارے لیے شامیانہ بنایا ہے، اللہ نے جس نبی کے صدقے ہمیں ساری چیزیں عطا کی ہے۔ میری بہنیں سنو، میرا وہ موضوع نہیں، میں یہاں آیا میں سوچا علم دین مصطفیٰ پہ میری تھوڑی دیر تقریر ہو جائے گی، انشاءاللہ میں کروں گا، لیکن آج میری بہنیں جو حضور کی محفل میں آنے کے بعد شور و گل کرتی ہے، چلاتی ہے، جھگڑے کرتی ہے، تیری کوئی بساط نہ تھی۔ حضور کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ کار دیا جاتا تھا، حضور کی پیدائش سے پہلے بیٹیوں کو قتل کر دیا زندہ جاتا تھا، لیکن حضور آئے تو مصطفیٰ نے تجھے جینے کا ایک بڑا مرتبہ عطا کر دیا۔ حضور نے فرمایا لوگوں بیٹیوں کو قتل نہ کر، یہ بیٹیاں تیرے لیے رحمت ہے۔ حضور فرماتے ہیں بیٹیاں تیرے لیے رحمت۔ وہی عورت وہی لڑکی جب کسی کی بیوی بن جاتی ہے تو حضور فرماتے ہیں تیری بیویاں تیرے لیے باعث برکت ہے۔ جب وہی عورت ماں بن جاتی ہے حضور فرماتے ہیں تیری ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ماں کے چہرے کو دیکھ لے، اللہ تجھے ایک حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو اپنی ماں کو محبت کی نگاہ سے دین میں 100 مرتبہ دیکھے تو 100 مرتبہ دیکھنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کو کتنا ثواب عطا کرے گا۔ مدینے والے مصطفیٰ کہتے ہیں جو بیٹا اپنی ماں کو محبت کی نگاہ سے دین میں 100 مرتبہ دیکھے گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو 100 حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اے میری بہنیں تمہاری کوئی بساط نہ تھی، آتی ہے تو جلسہ سننے کے لیے، کیا ضرورت ہے کہ جلسے میں آ کر آتی ہے یہاں آ کے باتیں کرتی ہے، یہاں کر کے جھگڑا کرتی ہے؟ نہ آنا، اپنے گھر میں بیٹھے رہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے تو خوب باتیں کر۔ جب حضور کی محفل میں تو آتا ہے تو یہاں آنے کے بعد اس عقیدے کے ساتھ بیٹھو، اعلیٰ حضرت کی زبانی کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا جانے والے میرے پیر تاج الشریعہ نے دنیا والوں سے یہ کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نار سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے۔ جب انسان نبی کے لیے جیتا ہے، جب انسان نبی کے لیے مرتا ہے تو پھر میرا پیر تاج الشریعہ دنیا والوں سے کہتا ہے کہ مدینے والے آقا اتنے کریم ہے کہ میرا پیر کہتا ہے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیں کہہ دیں یا رسول اللہ۔ سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں، کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے، ایک آل رسول کی آمد ہے۔ سارے لوگ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میری بہنیں اپنے سروں کو جھکا لیں، اپنے سر پہ دوپٹہ آپ ڈال دیں اور حضور کی کچھ باتیں سنیں۔ ادھر دیکھیں کون حضور ہے جس کے تعلق سے حضور مفتی اعظم عالم اسلام نے کہا تھا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ لوگوں آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ ایک مدرسے کا جلسہ ہے، آپ ایک تعلیمی کانفرنس کے بینر تلے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں آج بچوں کی دستار بندی ہونی ہے۔ علم کی بنیاد پہ انسان کو بڑا مرتبہ ملتا ہے۔ اگر آپ کو حضور مفتی عبید الرحمن صاحب سے محبت ہے تو آپ خاموش نہ بیٹھے۔ میں اس شخص پہ کیا بولوں
अल्लाह अकबर, मैंने उनकी जात को देखा है, ऐसा सादगी पसंद, ऐसा एक साहिब सज्जादा गुजरा खानकाह रशीदिया का 11वां सज्जादा। तारीख भी मिली तो रमजानुल मुबारक की 11 तारीख मिलती है, मगफिरत वाला अशरा मिलता है। मजमाउल बहरैन इतने बाअमल और इतने इल्म के मालिक थे कि जब आपके इल्म को खानकाह अशरफिया का वो शेखुल इस्लाम जिसको आज पूरी दुनिया हजरत अल्लामा मदनी मियां के नाम से जानती है, जब शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा मदनी मियां ने मुफ्ती उबैदुर रहमान के इल्म को देखा, जब इनको पढ़ा तो उन्होंने ये कहा था कि ये उबैदुर रहमान सिर्फ उबैदुर रहमान नहीं है, बल्कि इस दौर का मजमाउल बहरैन है, इस दौर का मजमाउल बहरैन है। अगर मुफ्ती उबैदुर रहमान की जात को ये लक़ब किसी ने दिया है तो खानकाह अशरफिया का वो साहिब सज्जादा जिसको आज पूरी दुनिया शेखुल इस्लाम के नाम से जानती है। बात समझ में आ रही है? थोड़ी देर तकरीर सुनोगे तो अपने हाथ को उठाओ, कह दो या रसूल अल्लाह। सारे लोग कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर ज़हन को हाजिर करे। लोगों में एक चीज आपको पहले बता दो, आज हम लोग नवासों से दूर भागे जा रहे हैं, यहाँ से कुछ बातें आपको सीख कर जाना है। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप खुद इल्म सीखें, अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करें, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाए, अपनी बेटियों को आलिमा बनाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दिए, अपने बच्चे को आलिम दीन बना दिए, आप अपनी बच्चियों को आलिमा बना दिए। अब अपने बच्चे को ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आलिम ही बनाए। अगर आपका बेटा आलिम बन जाता है तो आप अपने अंदर इतना ज़ौक़ पैदा करें कि मेरा बेटा आलिम बन गया, इसके अंदर इतना इल्म आ गया कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी जनाजे की नमाज ये पढ़ा पाएगा। अगर घर में कोई गलत चले, कोई गलत बात चले शरीयत से हट करके, तो मेरा बेटा उसकी इस्लाह कर पाएगा, मेरी बेटी उसकी इस्लाह कर पाएगी। अगर हम हलाल और हराम में फर्क नहीं जानेंगे, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ऐ ताहिर लाऊती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवास में कोताही। अगर हम हराम रोजी कमाएंगे, मेरी बेटी रोकेगी नहीं, अब्बू ये हराम की रोजी है, ये मत कमा, मेहनत की रोजी कमा। मेरा बेटा इल्म दीन हासिल कर लिया, मेरा बेटा आलिम दीन बन गया। अब वो बच्चे को आप उस बेटे को एक अच्छा लॉयर बनाइए, अब अपने बेटे को एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बनाइए, अपने बच्चे को दुनिया की तालीम से भी आरास्ता कराए। लोगों ज़हन को हाजिर करके थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुन ले। आज हालात आपके क्या है? यहाँ इल्म दीन मुस्तफा पे बात चलती है, इल्म क्या है हमें मालूम नहीं है। बाप मर गया, बाप की कब्र पे हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, बाप की कब्र पे जाकर के हमें सूरह इखलास पढ़ना नहीं आता है, लेकिन वही बेटा इस जमीन पे इतना अकड़ के चलता है, कहता है मैं कामयाब हूँ। एक बड़ा डॉक्टर बेटा बन गया, वो MD MBBS डॉक्टर बना। अगर वो कुरान पढ़ना नहीं जाता है, नहीं जानता है, उसका बाप मर जाएगा, बाप के मरने के बाद उसका बेटा क्या पढ़ेगा? लोगों को कहने का मतलब यही है कि आप खुद इल्म दीन सीखें। अगर आपकी उम्र 50 साल की हो गई है, अगर आपको कुरान पढ़ना नहीं आता है, तो आप अपने मस्जिद के इमाम के पास जाकर के बैठे, ईशा की नमाज के बाद आधा एक घंटा निकाले और कहे इमाम साहब मुझे कुरान पढ़ना सिखा दीजिए, मुझे मेरी नमाज दुरुस्त करा दीजिए, वज़ू में फराइज क्या है, गुस्ल में फराइज कितने हैं, हमें जरा मालूम करा दीजिए। कसम खुदा की अगर आप अपने मस्जिद के इमाम के पास जाकर के बैठेंगे आधा एक घंटा, तो कम से कम आपको दीन की बात समझ में आएगी, आप दीन सीखेंगे। नमाज अगर आपकी गलत होती है, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी जब आपके अंदर ये शौक पैदा होगा। लेकिन आज हम टिप्पणी करते हैं अपने मस्जिद के इमाम के ऊपर, मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस के ऊपर, यही कहते हैं मेरा इमाम मुझे सिखाता नहीं है। आपका इमाम तो तुमको सिखाने के लिए चाहता है, लेकिन हम अपने इमाम के पास जाके बैठते नहीं है। बस हमारी सोच आज ये बन गई कि हम मस्जिद का सेक्रेटरी बन गए, मदरसे हम मस्जिद का प्रेसिडेंट बन गए, हम मस्जिद का कैशियर बन गए। बस हमारा एक मिजाज बनता है कि हम सिर्फ अपने इमाम पे उंगली उठाए। जो बेचारा इमाम 5 वक्त की नमाज आपकी मस्जिद में पढ़ाता है, जिसकी इब्तिदा में आप नमाज पढ़ते हैं, उसी इमाम को आज आप नहीं छोड़ते। क्या सदर साहब बस इमाम पे आप बिगड़ पड़ते हैं? क्या खजांची साहब, क्या सेक्रेटरी साहब, क्या मेंबर साहब, क्या दूसरे मुख्तदी? बस आपका जहन ये बन गया, ये जहन अपने दिलो
دماغ سے ہٹا لے. ارے دیکھ اس ہندوستان کی سرزمین پر وہ مغل سلطنت کا شہزادہ جس کو میرے امام نے مجدد کہا ہے, وہ مغل سلطنت کا شہزادہ جس کا نام حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ ہے, جس نے 52 سال تک ہندوستان کی سرزمین پہ حکومت کیا ہے. اگر مسجد کا امام گزرے, یہ بادشاہ اپنی کرسی کو چھوڑ دے, امام سے کہے کرسی پہ بیٹھ جائے, شاہجہاں کہتا آپ میری کرسی پہ بیٹھ جائے. لوگوں کہنے کا مطلب یہی ہے کہ امام پہ حکومت کرنے کا ذہن مت بنا, بلکہ ذہن یہ بنا کہ ہم کچھ بھی نہ تھے, اللہ کا احسان ہوا کہ ہم مسجد کا سیکریٹری بن گئے, ہم مسجد کا پریزیڈنٹ بن گئے, ہم مسجد کا کیشیئر بن گئے, ہم مسجد کا ممبر بن گئے. کل تک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, اب ہم پریزیڈنٹ ہو گئے, اب ایک وقت کی نماز ہم قضا نہیں کریں گے, ہم کیشیئر بن گئے, اب نماز ہم سے قضا نہ ہوگی. چاہے بارش ہو, طوفان آئے, چاہے جو بھی کام ہو, پہلے آپ خدا کی عبادت کریں. رب کی بارگاہ میں جا کر کے آپ اپنی پیشانی کو جھکائیں, اپنا ذہن بدلیں, آپ اپنے امام کو غلام نہ سمجھیں, بلکہ آپ یہ کہیں کہ میں پریزیڈنٹ ہو گیا مسجد کا تو کیا ہوا, میں امام کی غلامی میں زندگی گزاروں گا. کہ شیر صاحب یہ ذہن بنائے کہ میرا امام میرا غلام نہیں, بلکہ میں اپنے مسجد کے امام کی غلامی میں وقت گزاروں گا. کیا ہم سیکریٹری ہو گئے, ذہن اپنا بدل, یہ ذہن بنا کہ ہمارے مسجد کے امام کا کھانے کا ڈبہ آیا ہے کہ نہیں, میرے امام نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں. اگر امام نے کھانا نہیں کھایا ہے, اس کی غلامی کرتے ہوئے آپ امام کو کھانا کھلا کر کے دیں. جب آپ کا ذہن یہ بنے گا امام میرا غلام نہیں بلکہ میں امام کی غلامی کروں گا, جب آپ کی سوچ یہ بنے گی آپ کے سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا, آپ کی سوسائٹی میں انقلاب آ جائے گا. ذہن یہ بنا. اس لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا غلط روی سے منازل کا بوت بڑھتا ہے, مسلمانوں روش کارواں بدل ڈالو. بس ایک چیز آپ کو بتا دو صاحب, میں مثال دے کے بتا دیتا ہوں. آپ کا بجول ہے, آپ کی یہ زمین بڑی تاریخی زمین ہے, اس زمین پر مجمع البحرین کا بہت بڑا احسان رہا ہے. حضور شیخ اعظم علامہ سید اظہار اشرف رحمت اللہ تعالی علی کا بہت بڑا احسان رہا ہے. اے لوگوں ذرا تاریخ آپ پڑھیں, تاریخ کے اوراق کو آپ پڑھیں, پتہ چلے گا آپ کی زمین کتنی تاریخی زمین ہے. لیکن آج ہم جلتے میں آتے ہیں, جاؤ آپ میلہ گھومنے کے لیے, لڑکیاں جا کے میلہ گھوم رہی ہوگی, ہمارے نوجوان آئے ہوں گے جا کر کے میلہ گھوم رہا ہوگا. لوگوں جب حضور کی محفل میں آپ آتے ہیں تو میلہ میں آپ نہ جائیں, اس لیے کہ آپ سے 1500 سال پہلے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے, دنیا میں کوئی سب سے اچھی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے. اس لیے جب بھی مسجد سے آذان کی آواز آنے لگے آپ مسجد کی طرف دوڑ پڑے, مسجد میں جا کر کے آپ رب کی عبادت کریں, اپنی موت کی تیاری کریں, آخرت کی تیاری کریں. کیا عورتیں ہیں جھگڑا کرے گی جلسے میں آ کر کے, لیکن ایک وقت کی نماز نہیں پڑھے گی, قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی. شوہر کیا کماتا ہے, شوہر کیسے مزدوری کرتا ہے, وہ گھر میں قرآن کی تلاوت کر کے اپنے شوہر کی کمائی کے لیے دعا نہیں کرے گی. یا عورتیں بس دو چار بیٹھے گی, دوسروں کی غیبت, دوسروں کی چغل خوری, جلسے میں آ کر کے اپنا مذاق بنانا, مذہب اسلام کے یعنی ہر قانون کو توڑنا, یہ عورتوں کا آج مشغلہ بن گیا ہے. اے میری ماں بہنیں, جب آنا تو کنیز فاطمہ بن کے آنا, جب بھی آ کے بیٹھنا حضور کا ذکر سننا, اپنی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرانا, مصطفیٰ کا ذکر سننا. آپ جب آتے ہیں اپنی قبر کو یاد کرنا, اپنی آخرت کو یاد کرنا. یاد رکھیں جب مر جاؤ گے قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا, اگر وہاں کام آنے والی ذات ہے تو سیدہ آمنہ کے لال آنے والے, سیدہ آمنہ کے لال جو ہے کام آنے والے ہیں. اگر قبر میں کوئی چیز کام آئے گی وہ آپ کی اعمال صالحہ یا آپ کی دولت دنیا ہی میں پڑی رہ جائے گی, یہ زمین یہی رہ جائے گی, کوئی چیز کام آنے والی نہیں. میدان محشر میں نہ تیرا کوئی باپ کام آئے گا, نہ تیری ماں کام آئے گی, نہ بہن کام آئے گی, نہ بیوی کام آئے گی, نہ بھائی کام آئے گا, کوئی کام نہ آئے گا. اگر میدان محشر میں کوئی کام آنے والی ذات ہے تو بریلی کے امام کہتے
ہے پیش حق مستہ شفاعت کا سناتے جائیں گے یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے سب کو ہٹاتے جائیں گے بریلی کے امام کہتے ہیں اللہ کے جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا با دیا